آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہیپاٹائٹس ایک بہت بڑی بیماری ہے جس میں آج بہت بڑی کثیر تعداد مبتلا ہے۔ ہیپاٹائٹس کا علاج جو آج معاشرے میں ڈاکٹری چل رہا ہے، اس میں بعض اوقات انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ اگر ہیپاٹائٹس پر غور کیا جائے تو یہ ایک جناتی بیماری ہے۔ زیادہ تر اس کا عمل دخل جناتی مداخلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو اکثر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑتا۔ اللہ کے نام کے بغیر اگر کوئی چیز کھائی جائے گی تو اس کے ساتھ شریر شیاطین کے اثرات اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ کوئی کھانا یا کوئی چیز اگر بسم اللہ کے بغیر کھائی جائے تو اس میں شیطان شریک ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں عصر حاضر میں ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بیماری بھی شامل ہے۔ جتنا آپ پچھلے زمانے کی طرف چلے جائیں گے تو یہ بیماریاں آپ کو بہت کم ملیں گی، بہت کم لوگ اس میں مبتلا نظر آئیں گے۔ جتنی جدت آتی جا رہی ہے، انسان دن میں پہلے 2 ٹائم کھانا کھاتا تھا، اب 10 بار کھاتا ہے، لیکن 10 بار کھانے میں اسے اللہ کا نام یاد نہیں رہتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امراض بڑھتے جا رہے ہیں اور انسان مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا ہے۔ ہیپاٹائٹس کا ایک بہت مجرب عمل ہے جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بہت بڑی تعداد کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ شاید اب تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بابا سندل ان کا نام ہے۔ ان کا یہ خاص عمل تھا، زندگی میں انہوں نے بتلایا تھا اور اس کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ یہ یاد رہے کہ اس عمل کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور اسی چیز کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں جب وہ ہیپاٹائٹس کا دم کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی گھر بیٹھے ہیپاٹائٹس کا دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ گھر بیٹھے ہی آپ کو شفا ہو جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کے لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز میں کھا رہا ہوں اس میں شیطان کی آمیزش داخل تو نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کھانے میں بسم اللہ کا پڑھنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نہ صرف ہمارے جسم کے لیے بلکہ ہماری صحت کے لیے۔ تو ہیپاٹائٹس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اگر آپ خود مریض ہوں یا کوئی اور مریض ہو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ مریض کے سامنے بیٹھ کر تھوڑی سی گھاس لے لیں، تھوڑی سی مقدار میں گھاس ہو، اس کو اپنے سامنے رکھیں اور ساتھ پانی کا 1 گلاس بھی رکھ لینا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف نماز والا پڑھنا ہے۔ ترتیب آپ نے یوں رکھنی ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ قریش اور 3 مرتبہ درود پاک۔ یہ آپ کا ایک سیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے یہ سب پڑھ کر مریض پر اور پانی پر دم کر دینا ہے۔ پھر اسی انداز میں آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ سورہ قریش اور 3 مرتبہ درود پاک آخر میں۔ پھر آپ نے مریض پر اور پانی پر دونوں پر دم کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری بار بھی آپ نے اسی عمل کو دہرانا ہے اور مریض پر اور پانی پر دم کرنا ہے۔ اب جب آپ یہ عمل 3 مرتبہ کر چکے ہوں، اب آپ نے اس کے بعد اس ترتیب کو بدل دینا ہے۔ اب آپ کو ہم نے جو بتایا تھا اوپر گھاس کا، اب آپ کے پاس گھاس موجود ہوگی تو آپ نے گھاس رکھنی ہے اپنے پاس،
اور اب اس عمل کو 3 کے بجائے 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ قریش اور 1 مرتبہ درود پاک آخر میں یہ پڑھ کر آپ نے مریض پہ دم کرنا ہے اور اس 1 گلاس پانی پر دم کرنا ہے۔ اب یہ دم کرنے کے بعد اس گھاس کو مریض کے ماتھے کے پاس رکھیں اور ہاتھ میں قینچی رکھ کے یہ الفاظ کہیں کہ کیا میں تمہارے ہیپاٹائٹس کی کاٹ کر دوں؟ اگر مریض کہے کہ ہاں کاٹ کر دو تو آپ کینچی سے اس گھاس کو کاٹ دیں اور پھر اس گھاس کو نیچے رکھ دیں۔ اب آپ نے دوبارہ اس عمل کو دہرانا ہے، یعنی پھر 1 مرتبہ درود پاک، پھر 1 مرتبہ سورہ قریش اور پھر 1 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کر مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کریں۔ پھر آپ نے دوبارہ سے گھاس کو اٹھا کر اس کی پیشانی کے پاس لے جا کر یہی الفاظ کہنے ہیں کہ کیا میں تمہارے ہیپاٹائٹس کی کاٹ کر دوں؟ اگر وہ کہے کہ ہاں کر دو تو اس کو کاٹ کر سائیڈ پر نیچے رکھ دیں۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھی اسی طرح اس عمل کو دہرانا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو پہلے عمل کی ترتیب بتائی ہے وہ 3 مرتبہ دہرانی ہے، اور اسی طرح جو عمل کی ترتیب دوسری مرتبہ بتائی ہے وہ بھی 3 مرتبہ دہرانی ہے، یعنی جو 3 مرتبہ سورہ قریش والا عمل تھا وہ بھی 3 مرتبہ دہرانا ہے، اور جو 1 مرتبہ سورہ قریش والا عمل ہے وہ بھی 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ پھر یہ گھاس اپنے گھر میں آپ نے رکھ دینی ہے، کسی بھی جگہ پر، خشک جگہ پر یہ گھاس رکھ دیں۔ اب یہ جو سبز گھاس ہوگی یہ خود بخود خشک ہوتی رہے گی اور یہ سفید ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کا ہیپاٹائٹس اس میں منتقل ہو کر آپ کے جسم کو چھوڑتا رہے گا۔ یقین جانے یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ سینکڑوں مریض اس عمل سے شفا یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ لوگ اب اتنی اذیت میں مبتلا ہیں کہ ایک تو اس کا علاج بھی مہنگا ہوتا ہے اور پھر بیماری بڑھتے بڑھتے موت کے منہ تک انسان کو لے جاتی ہے، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سراسر شفا بنایا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ابھی میں نے آپ کو یہ بتلا دیا ہے کہ آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ خود اس سے فیض لے سکتے ہیں، آپ خود اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں مبتلا لوگوں کو اس مرض سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ یہ دین کا علم چھپایا نہیں جاتا بلکہ اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نسخے، وظائف، مجربات یہ چھپا کر رکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، لوگ میرے پاس آنا نہ چھوڑ دیں۔ دنیا کی ساری دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے، خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، لیکن قرآن کا علم، دین کا علم، اسی طرح مسائل دینیہ، اوراد و قرآنی وظائف اور مجربات یہ بتانے سے ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ اس کے لیے ہمارے حضرت کو 2 سے 3 ماہ کی مشقت اٹھانی پڑی ہے، تب جا کر یہ عمل ملا ہے، اور ہم نے آپ کو یہ عمل بطور تحفہ دے دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ جو یہ عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بیماری سے، ہیپاٹائٹس کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیے بغیر مت جایا کریں، اور کمنٹس میں آج کے عمل کے حوالے سے آپ کی کوئی رائے ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔